اللہ رب العزت نے ہمارے کریم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پیکر جود و کرم بنایا۔ اس ساری کائنات میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والے، سخاوت کرنے والے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آئے۔ امام عشق و محبت، مجدد دین و ملت، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمت کیا خوب عرض کرتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی عطا سے اس قدر جود و کرم فرمانے والے ہیں کہ آپ کی بارگاہ میں جس طرح کا سوال کیا جائے، دنیا کی خیر اور آخرت کی خیر آپ کی بارگاہ میں مانگی جائے تو حضور نبی کریم علیہ السلام بإذن اللہ تعالیٰ آپ کسی سائل کو نہ نہیں فرماتے۔ سرکار دو عالم علیہ السلام آپ تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد اللہ کی ساری مخلوق میں اللہ رب العزت کی عطا کے ساتھ سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے، سخاوت کرنے والے ہیں۔ چنانچہ میرے پاس امام بہقی کی شعب الایمان ہے، اس کی یہ دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر 281 ہے، حدیث نمبر 1767 ہے۔ اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام آپ نے صحابہ کرام سے پوچھا، اور حضرت انس بن مالک اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضور نے پوچھا حل تدرون من اجود جودن، فرمایا کیا تم یہ جانتے ہو کہ سب سے زیادہ مطلقاً علی الاطلاق حقیقت میں جود و کرم کرنے والا کون ہے؟ قالو، عرض کی اللہ و رسولہ عالم، عرض کی حضور اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ اجود جودن، فرمایا سب سے زیادہ حقیقت میں جود و کرم کرنے والا، بالاستقلال جود و کرم فرمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت کی عطا سے حضور فرماتے ہیں انا اجود بنی آدم، تمام بنی آدم میں فرمایا کہ میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ صفت عطا فرمائی کہ آپ اللہ رب العزت کی عطا سے تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں سب سے زیادہ جود و کرم کرنے والے ہیں۔ یہی صحابہ کرام کا نظریہ تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ کی روایت ہے صحیح بخاری کے اندر، اور صحیح بخاری کتاب بدء الوحی میں امام بخاری نے حدیث نمبر 6 میں یہ بیان کیا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود الناس، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے تھے۔ وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، اور سرکار علیہ السلام رمضان المبارک میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور سے ملتے تھے اس وقت حضور سب سے زیادہ جود و کرم فرماتے تھے، اور فرمایا کہ اتنا جود و کرم ہوتا تھا اور سرکار علیہ السلام کے بحر جود و کرم میں ایسا تلاطم ہوتا کہ فلا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجود بالخیر من الریح المرسلہ، تیز ہوا جس قدر چلتی ہے رمضان المبارک میں حضور خیر اور نیکی کا اور آپ بھلائیوں کا اور رحمت کا اس طرح حضور آپ پیکر جود ہوتے اور جود و کرم فرماتے۔ اسی بات کو کہ نبی کریم علیہ السلام کا جود و کرم کیا ہے، آپ کی شان عطا کیا ہے، آپ کی شان سخاوت کیا ہے، اس کو دیگر کئی صحابہ کرام نے بیان کیا، اور یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم احسن الناس واجود الناس واشجع الناس، میں تمام لوگوں میں سب سے زیادہ حسن و جمال نبی کریم علیہ السلام کا تھا،
تمام لوگوں میں سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تھے، اور تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیکر شجاعت، جن کو اللہ نے پامردی اور شجاعت اور بہادری عطا فرمائی تھی، وہ بھی نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور کا جود و کرم اتنا تھا کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کہ رسول اللہ سے کبھی کسی چیز کا سوال نہیں کیا گیا اور حضور نے اس کے جواب میں فرمایا ہو کہ میں نہیں دیتا۔ نبی کریم علیہ السلام کی یہ شان سخاوت ہے، شان عطا ہے، شان جود و کرم ہے، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ رب العزت نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ محبوب جو مانگنے آئے تو تم اس کو جھڑکو نہ۔ اور سرکار دو عالم علیہ السلام آپ سے اگر کسی نے دنیا کی خیرات مانگی، حضرت ابو ہریرہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنے حافظے کی شکایت کی، امام بخاری کتاب العلم میں نقل کرتے ہیں، سرکار نے فرمایا ابسط رداءک، اپنی چادر کو پھیلاؤ۔ اب دنیا کا کوئی طبیب حافظہ نہیں دے سکتا، وہ دوا دے سکتا ہے، مغزیات دے سکتا ہے، معجون دے سکتا ہے، لیکن حافظہ نہیں دے سکتا۔ حضور نے ان کو چادر پھیلانے کا حکم دیا، حضرت ابو ہریرہ نے چادر پھیلائی، حضور نے ہوا اور فضا میں سے کچھ اٹھا کر ان کی چادر میں رکھا اور فرمایا دمہ الی صدرک، اس کو اپنے سینے سے لگا لے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فضممتہ، میں نے اس کو اپنے سینے سے لگایا، فما نسیت شیئا بعد، تو اس کے بعد میں کبھی کوئی حدیث نہیں بھولا۔ تو حضرت ابو ہریرہ حافظہ کا سوال کر رہے ہیں، ایک آدمی نے نبی کریم علیہ السلام سے دو پہاڑوں کے درمیان بکریوں کا سوال کیا، دو پہاڑوں کے مابین، تو نبی کریم علیہ السلام آپ نے اس کو وہ ساری بکریاں عطا فرما دیں، ساری بکریاں، اور وہ جا کر اپنی قوم کو حضور کا جود و کرم اس کا حوالہ دے کر کہنے لگا کہ اے میری قوم اسلام لے آؤ۔ یہ حدیث صحیح مسلم کتاب الفضائل میں موجود ہے، اے میری قوم اسلام لے آؤ، فَإِنَّ مُحَمَّدًا يُعْطِي عَطَاءً لا يخشى الفاقہ، کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اتنا عطا کرتے ہیں کہ پھر فاقے کا خوف نہیں رہتا۔ حضور اتنا نواز دیتے ہیں اپنے غلاموں کو، تو ایسے کریم نبی پر تم ایمان لے کر آؤ۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو کیسی شان عطا سے نوازا ہے۔ حضرت ربیہ حضور سے جنت میں موافقت کا سوال کرتے ہیں، اسألوک مرافقتک فی الجنہ، جب حضور نے ان کو فرمایا سل ربیہ، ربیہ مجھ سے مانگ، صحیح مسلم میں موجود ہے، مجھ سے مانگ، عرض کی حضور میں آپ سے جنت میں آپ کی رفاقت کا سوال کرتا ہوں۔ تو میرے کریم نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ نہیں میں یہ نہیں عطا کر سکتا، بلکہ حضور نے فرمایا اوا غیر ذالک، کہ کیا اس کے علاوہ بھی کچھ چاہیے؟ تو پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ روئے زمین پر سب سے زیادہ جود و کرم فرمانے والے ہیں۔ تو واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی آپ بڑے خوبصورت انداز میں فرماتے ہیں کہ گر خیریت دنیا و عقبہ آرزو داری بدرگاہش بیا و ہر چمی خواہی تمنا کن، کہ اگر تجھے دنیا اور آخرت کی خیرات بھی چاہیے تو بارگاہ مصطفیٰ میں جود و کرم کا ایسا سمندر ہے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام اللہ کی عطا سے تمہیں دنیا اور آخرت کی خیرات سے نواز دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں مقام مصطفیٰ علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔